اگر میں کچھ پرسنالٹیز کے نام لوں اور آپ ان کے بارے میں صرف ایک لفظ بول دیں جو بھی آپ کے ذہن میں آئے وہ بول دیں. عمران خان. انفارچونیٹ. بلاول کے متعلق ایک جملہ مجھے بولنا پڑے گا, 2-3 جملے. اچھا وہ کیا ہے؟ جس طرح اس نے ششی تھرور کو زیرو کیا ہے اور جس طرح اس نے انڈین ڈپلومیٹس کی واٹ لگائی ہے, I mean I can salute him. Hats off to him. Yes. Hats off to him. Yes, that's true. حریم شاہ. یہ اپنا کیا نام ہے, پنکی کی ٹاؤٹ ہے, بشرا بیگم کی ٹاؤٹ ہے. اوکے. بشرا بیگم کا ایک حلقہ احباب ہے جو صرف اپنا حریم جیسی 22 نمبر خواتین کی کا اس میں عمل دخل ہے جن کو کافی استعمال ہوئی ہیں وہ. اوکے. مریم نواز. فیوچر فار دا کنٹری اور فار ہر سیلف. فیوچر از فیوچر. اوکے. فواد چودھری. I mean پر بات نہیں کرتا میں. ملک ریاض. انلکی. ملک ریاض نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں. اچھا. اور بہت زیادہ اچھے کام بھی کیے ہیں اور اس ملک میں بہت لوگوں نے اسے بہت فائدے اٹھائے ہیں اور اسے فائدے اٹھانے والے ہی اس کی برائیاں کرتے ہیں. سو انلکی کہوں گا نا. اوکے. بابر اعظم. وکٹم آف ہز اون پروپیگنڈا. اچھا ٹھیک ہے. آئی گاٹ یو. شان. سپر اسٹار. ماہرہ خان. سپر اسٹار. مہوش حیات. ویری ٹیلنٹڈ. واہ. اور آخر میں شہباز گل. یار اسے کہیں کہ پہلے اپنا وہ کرا لے. اس نے کہا تھا میرے پہ کرنٹ لگائے تھے تو وہ الٹرا ساؤنڈ تو کرا لے. الٹرا ساؤنڈ کرا لے کوئی اپنا. وہ کچھ اور تو نہیں بن گیا. اچھا. از مبشر لقمان still young inside? In what way? In life as in we see people کہ وہ ایک خاص لیول کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب یار ہم اب ریٹائرمنٹ کی ایج میں آ گئے ہیں. نہیں میں الحمدللہ ریٹائر نہیں ہوتا. میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کے دل کی ایج کی جائے کتنی ہوگی. تھوڑے دن پہلے ایک بات کہہ رہا تھا کہ جس دن میں کام چھوڑوں گا میں شاید چلا جاؤں, گزر جاؤں. اس وقت مبشر لقمان کے دل کی ایج کیا ہوگی؟ دماغ کی نہیں پوچھ. نہیں دل کی ایج اور دماغ کی ایج میں بڑا فرق ہے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. میں پرسوں میں گیا, میرے بیٹا اس کے کلاس والوں جو ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے تھے. ٹھیک ہے. میں نے بھی 10 منٹ کھیلی ساتھ. اچھا. تو اس میں 3 دن مجھے لیبر پینز ہوئی ہیں. تو دل سے تو میں کھیل رہا تھا, جسم سے نہیں کھیلا جا رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ دل اور اس میں فرق ہے. لیکن آپ کو میں ایک اور اس کا آنسر دے دیتا ہوں جو آپ کی, اگر آپ مجھے یہ کہنا کہ یار ابھی گھر جا کے پھر آپ واپس آئیے گا رات کو کھانا کھائیں گے, میں نہیں آؤں گا. I mean it's over for me. میں ایک دفعہ گھر چلا گیا, میں بیٹھوں گا جرابیں اتار کے میں. لیکن اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ کیا اس عمر میں عشق ہو سکتا ہے تو میں کہوں گا 100 دفعہ. سو ڈیپینڈ کرتا ہے انسینٹیو کیا ہے. اگر آپ کو ملنے آنا ہے تو نہیں, میری ایج بہت ہے, میں بزرگ ہوں. میں سمجھ گیا. اچھا بہت سے لوگوں کا آپ نے انٹرویو کیا, سب سے مشکل کون تھا؟ دیکھیں مشکل آسان کی بات نہیں ہوتی. کچھ انٹرویوز ہوتے ہیں آپ کی لائف میں ٹرننگ پوائنٹس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک میں نے ہلری کلنٹن سے بہت سیکھا تھا. اور اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ ہم تھرڈ ورلڈ کے رہنے والے ہیں, ہم اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں, ہم ہیں نہیں. تو اس کے بعد مجھے دوبارہ سے پڑھنے کا شوق ہوا کہ یار اس نے یہ کتاب کوٹ کی, یہ کی تو ہم ایک بک تو ریکمینڈ کریں. اومنی. اوکے. اور جانرا کیا ہے؟ خوفناک بک ہے. اومنی بیسیکلی جو ہے نا, میں کو بتا دیتا ہوں, اسپوائلر الرٹ, وہ ایک پوری آپ کو تھیسس دے گا. یہ لکھی بھی ذرا پرانی ہے, 7-8 سال. وہ آپ کو پورا آپ کو تھیسس دے گا, پھر آپ کو اس کے بعد بتائے گا کہ آج سے 50 سال بعد ایک مذہب سروائیو کرے گا, اور وہ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. کیونکہ جب آپ کی عمر 200 سال ہونا شروع ہو جائے گی سائنس کی وجہ سے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے, اور آپ کا جو ہے ڈی این اے آلٹر ہوگا, آپ کے جینز آلٹر ہوں گے, تھراپی ہوگی, وہ تو پھر آپ کا فیتھ جو ہے وہ ادھر ہونا شروع ہو جائے گا. I mean اس کی بڑی ایک آرگومنٹ ہے اس میں. تو آپ اس کو پڑھیں گے تو اس سے زیادہ میں اسپوائلر الرٹ نہیں دینا چاہتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ امپورٹنس نہیں دیتے, لیکن جیسے میں نے ایک دفعہ سب سے پہلے جب میں نے انٹرویو کیا الماس بابی کا, وہ پاکستان شیمیل فاؤنڈیشن کی پریزیڈنٹ ہے. ٹھیک. تو الماس بابی سے میں نے بہت سیکھا ہے میں نے ان سے. انہوں نے میرا ایٹیٹیوڈ چینج کیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں غلط سوچ رہا تھا, بغیر بتائے انہوں نے سکھایا مجھے. واہ. پھر اسی طرح اچھا یہ آپ پہ بھی ہے نا کہ آپ لرن کر رہے ہیں, یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کو, وہ تو بہت سے لوگوں کو ملتی ہوں, نہیں ہر کوئی لرن نہیں کر رہا نا. کہ پھر اسی طرح میں نے خاتون سے سیکھا جو آپ خواتین سے زیادہ سیکھ رہے ہیں. میں ایکچولی
بورے والا میں شی واز این 85-year-old پرسن, شی از ڈائڈ ناؤ. لیکن کیسے دیتے ہیں دنیا میں لوگوں کو, اور وہ میرا خیال ہے آئی مین اس کی 4 بکریاں تھیں, بٹ آئی تھنک وہ دنیا کی سب سے امیر عورت. ارے واہ, وہ پورا ایک واقعہ پھر کبھی سے نہیں اس نے وہ نہیں, وہ بکریاں دے دیں کسی کو. کیا بات, کیا بات. آئی مین میں سمجھتا ہوں بہت امیر عورت تھی. کبھی ایسا ہوا کہ کوئی پروگرام سینسر کی وجہ سے آج تک آن ایئر ہی نہیں ہوا؟ کئی ہیں. کون سا سب سے ریگریٹ کس کا ہے کہ یار میں نے ایئر وائی چھوڑا تھا, اس پہ ایم کیو ایم کے اوپر کٹا تھا میرا. اچھا, روکا تھا بلکہ. اچھا. پھر ایک میں نے چینل 24 پہ کیا تھا, وہ میں نے کیا تھا ہونڈا اور ٹویوٹا کے خلاف اور سوزوکی کے خلاف کہ کس طرح سے پیسے بٹور رہے ہیں اچھا لوگوں سے. اوکے. اور وہ بھی سینسر ہو گیا, نہیں چلا وہ پروگرام ہی اڑ گیا تھا, تو ویلیو فار منی نہیں دے رہے. اچھا, آپ پہ بہت سے الزامات بھی لگتے رہے, کیسز بھی ہوتے رہے. ابھی بھی ہیں. ابھی بھی ہیں. کس کا سب سے زیادہ دکھ ہے یار یہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہر الزام تکلیف دہ ہوتا ہے, آپس کی بات ہے, لیکن کئی الزامات ہوتے ہیں جن سے آپ سفر بہت کرتے ہیں, تو اس وقت اگر آپ پوائنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے. جیسے میرے اور میر بخاری پہ لگا ملک ریاض کے انٹرویو کرنے پہ, اور بعد میں اب سب کو پتہ چل گیا کہ اس میں کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ تھا. ایک پروگرام تھا, اور پروگرام آپ بھی جب بریکس میں یا ویسے بات کر رہے ہوں گے تو ڈفرینٹ بات کرتے ہیں, آپ اپنا ہنٹر لے کے تو نہیں بیٹھ سکتے. ایسا نہیں ہوتا. لیکن اور پھر ایڈٹ کر کے لوگوں نے اس کو اپنے وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. اس کا مجھے یہ دکھ تھا کہ یہ سارے چینلز اور سارے اخبار اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, کسی نے میرے سے پوائنٹ آف ویو نہیں پوچھا. ویسے ہمیں بتاتے ہیں کہ جب موقف لینا چاہیے, آپ پورے پاکستان کے تمام چینلز اور تمام اخبار اور اٹھا کر دیکھ لیں اس وقت کے 4 مہینے کے, کافر ہوگا اگر کسی نے میرے سے پوچھا ہو. آپ کا موقف نہیں لیا, بس اپنا اس پہ نہیں, اپنا ہی اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنا انالیسس دیتے رہے, کیونکہ انہوں نے اس ریٹنگ کو پکڑنا تھا یا اس پہ. اب پھر میں نے آ کے رگڑا مارا, کیونکہ میں الحمدللہ میں ادھارتا ہوں. مبشر لقمان بننے کے لیے کون سی ایک خوبی ہے کہ یار یہ تو ہونی چاہیے؟ آپ کو حوصلہ ہونا چاہیے. اچھا. آپ کو اپنے اللہ پہ اعتبار ہونا چاہیے. سب زیادہ خوف کس چیز سے آتا ہے؟ غربت سے. اچھا. بیماری اور غربت, یہ 2 چیزیں, ان سے آپ نہیں لڑ سکتے. سب زیادہ خوشی کون سی چیز ہے؟ اولاد کو دیکھ کے. اولاد سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہے. آخری بار مبشر لقمان کب روئے تھے اور کیوں روئے تھے؟ کل جب میری بیٹی پاس ہوئی ہے. ارے واہ, بہت خوب.